امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ 7ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ تہران کے شہریوں کے مطابق کل رات کی بمباری شدید ترین تھی۔ ادھر اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن ٹرو پرومس 4 کی 22ویں لہر شروع کر دی گئی ہے، جس میں خرم شہر، فتح اور خیبر شکن میزائلوں کی بڑی تعداد امریکی بحری جہازوں اور اسرائیل پر داغی جا رہی ہے۔ جنگ اپنی تباہکاریوں کے ساتھ جاری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ شروع کیوں کی اور اس کے اہداف کیا تھے؟ اس بارے میں ابہام پایا جاتا ہے، جس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا کیسے اس جنگ نے لبنان کے عوام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اسرائیل کی بھاری بمباری جاری ہے اور دسیوں ہزار لوگ متاثرہ علاقوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جنگ میں شدت کے ساتھ ہی دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایشیائی ممالک کیوں صورتحال سے بری طرح متاثر ہوں گے؟ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کی شدت میں ڈرامائی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول فضائیہ نے زیر زمین چھپے ہوئے درجنوں بیلسٹک میزائل لانچرز کو بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ امریکی سینٹکام کے کمانڈر بریڈ کوپر کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں 200 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جنگ کے آغاز کے بعد پہلی مرتبہ B-2 بومبر طیاروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ایران بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق جنگ میں اب تک 1000 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت اور دیگر علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں، اور اس کے مطابق وہ حزب اللہ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں مقیم دسیوں ہزار لوگوں سے کہا ہے کہ وہ علاقہ خالی کر دیں، جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تازہ ترین حملوں سے پہلے لبنان نے کہا تھا کہ 20 سے اب تک فضائی حملوں میں 120 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 700 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کم از کم 90,000 لوگ بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ عام شہریوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں دوسرے ممالک کے پھنسے ہوئے شہریوں کے نکلنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ برطانیہ کی پہلی ایویکویشن فلائٹ شہریوں کو لے کر جمعرات کی رات اسٹانسٹڈ ایئرپورٹ پہنچی، لیکن جہاں دوسرے ملکوں کے شہری نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہیں ایرانیوں کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران سے تازہ ترین صورتحال جانیے لیز ٹو سیٹ کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں احسن محمود۔ تہران کا آسماں ایک بار پھر گونج اٹھا، ایک ایسی جنگ سے جو اپنے دوسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے اور جس کا ابھی کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں نے مزید گہرے زخم چھوڑے ہیں۔ ابھی دھوئیں کے بادل چھٹے بھی نہیں تھے کہ ایران کا پرچم تباہ شدہ عمارتوں پر لپٹا جا چکا تھا، شاید مزاحمت کی علامت کے طور پر۔ ان گنجان آباد رہائش علاقوں میں ہدف کیا تھا یہ واضح نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور ان کے خاندان، یا پھر پولیس اسٹیشن اور سرکاری دفاتر۔ مغربی تہران میں آزادی اسپورٹس کمپلیکس بھی تباہ کیا گیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حکومت کی فورسز کی جمع ہونے اور آرام کرنے کی جگہ تھی۔ ولی عاصر اسٹریٹ جو دارالحکومت کے درمیان سے گزرتی ہے خاموش ہے۔ یہ سڑک عام طور پر ٹریفک سے بھری رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے BBC کی فارسی سروس کو کچھ پیغامات بھیجے۔ Personally, I don't really know what will happen. ذاتی طور پر میں واقعی نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوگا، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں ان مولویوں سے کوئی تعلق نہیں چاہتی۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی محسوس کرتے ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے میں زیادہ تر گھر میں ہی رہنے پر مجبور ہوں تاکہ حملے میں پھنسنے سے بچ سکوں۔ مسلسل دھماکوں کی آوازیں تھکا دیتی ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھر کے قریب کئی جگہوں پر حملہ کیا، پولیس اسٹیشن اور ایک بسیج بیس کو نشانہ بنایا۔ میری نظر میں سب خوش ہیں، لیکن آوازوں کی وجہ سے پریشان بھی ہیں۔ حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ سب معمول کے مطابق ہے اور ایران لڑ رہا ہے۔ ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی، یہ ہماری مرضی کی جنگ نہیں ہے۔ ہم پر حملہ کیا گیا، اس کے نتائج کی ذمہ داری حملہ آور پر ہے۔ ایران میں اس جنگ کے کانسیکوینسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ 2000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور گزشتہ رات اسرائیل نے اعلان کیا کہ حکومت کے خاتمے کے لیے اس کی جنگ اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔
ایک ایسے وقت پر جب ایران میں مولوی اور کمانڈرز ایک نئے رہنما کے انتخاب میں مصروف ہیں جو انہیں ان کی بقا کے خطرے سے نکال سکے۔ کسی بھی جنگ کو شروع کرنا ایک ملک کے لیے بہت اہم قدم ہوتا ہے، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ جنگ کے مقاصد کیا تھے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق مقاصد بظاہر غیر واضح ہیں، جبکہ امریکی حکام مختلف وجوہات پیش کرتے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے شروع میں جو وجوہات بیان کی وہ آگے چل کر بدل گئیں۔ بی بی سی کے انالیسز ایڈیٹر راس ایٹکنز کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں حسن عباس۔ امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ جنگ شروع ہونے کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ کہا، ہمارا مقصد ایرانی حکومت سے آنے والے فوری خطرات کو ختم کر کے امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے۔ امریکہ نے فوری خطرے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، لیکن یہی دلیل تھی۔ صدر ٹرمپ نے ایرانیوں سے بھی خطاب کیا، جب ہم فارغ ہو جائیں تو اپنی حکومت سنبھال لیں، یہ آپ کے لیے ہوگی۔ امریکہ زبردست طاقت کے ساتھ آپ کی حمایت کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایک جنگ۔ 2 دن بعد انتظامیہ نے یہ کہا، یہ نام نہاد حکومت کی تبدیلی کی جنگ نہیں ہے، لیکن حکومت ضرور بدل گئی۔ لیکن حکومت نہیں بدلی، کم از کم ابھی تک نہیں۔ اور مزید یہ کہا، آپریشن ایپک فیوری کا مشن لیزر فوکسڈ ہے۔ ایرانی میزائلوں کی تباہی، ایرانی میزائلوں کی پیداوار کی تباہی، ان کی بحریہ اور دیگر سیکیورٹی انفراسٹرکچر کی تباہی، اور وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر پائیں گے۔ گزشتہ سال امریکہ کی کارروائی کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے امریکی انٹیلیجنس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ایران جوہری بم نہیں بنا رہا تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ جنگ اسے روکنے کے لیے تھی اور ایران کی فوج کے کچھ حصوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ وزیر دفاع تھے۔ ہم نے وزیر خارجہ سے بھی سنا، ہم جانتے تھے کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ اس سے امریکی افواج کے خلاف حملہ ہوگا۔ مارکو روبیو نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کو جنگ شروع کرنی پڑی۔ ہم جانتے تھے کہ اگر ہم ان حملوں کو شروع کرنے سے پہلے ان کے پیچھے نہ جاتے تو ہمیں زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑتا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیلی منصوبے کی وجہ سے حملہ کیا، لیکن امریکی صدر کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ ان کے مطابق ایران کارروائی کے لیے تیار تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے حملہ کرنے والے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اس لیے اگر دیکھا جائے تو شاید میں نے ہی اسرائیل کو قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ امریکہ نے اس بات کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا کہ ایران حملہ کرنے والا تھا، اور مارکو روبیو سے ان کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا۔ کل آپ نے ہمیں بتایا کہ ایران حملہ کرنے والا تھا اور اسی لیے ہمیں اس میں شامل ہونا پڑا۔ آج صدر نے کہا کہ ایران حملہ نہیں کرنے والا تھا۔ نہیں، آپ کا بیان غلط ہے۔ تو یہ وہ نہیں ہے جو مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ کیا آپ کل وہاں تھی؟ لیکن یہ وہی ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مزید باتیں بھی کی ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم کی اتنی مقدار موجود تھی جو 11 بموں کے برابر ہے، اور وہ اسے ایک ہفتے کے اندر ہتھیار کے درجے کے جوہری مواد میں تبدیل کر سکتا تھا۔ تاہم انتظامیہ نے اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور نہ ہی جنگ شروع ہونے کے وقت اس کا ذکر کیا۔ شاید اس معاملے میں ایک ذاتی پہلو بھی شامل ہو۔ ٹرمپ نے ABC نیوز سے بات کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے کہا، میں نے انہیں پہلے مار دیا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارتے۔ ٹرمپ نے کہا، انہوں نے 2 بار کوششیں کی، لیکن میں نے پہلے قدم اٹھایا۔ ABC کے مطابق یہ 2024 میں امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے دریافت ایک مبینہ سازش کی طرف اشارہ تھا۔ جو بھی وجہ رہی ہو، جنگ ٹرمپ نے ہی شروع کی، اور اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کب تک چل سکتی ہے۔ اور ہم نے 4 سے 5 ہفتوں کا اندازہ لگایا، لیکن ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ عرصے تک جانے کی صلاحیت ہے۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے مزید کہا، جنگیں ہمیشہ لڑی جا سکتی ہیں اور بہت کامیابی سے، اور جب دنیا اس جنگ کو دیکھ رہی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ٹرمپ نے اسے کیوں شروع کیا اور یہ کب تک جاری رہ سکتی ہے، نائب صدر نے کچھ یقین دہانی کرائی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ملک کو ایک ایسی طویل جنگ میں دھکیلنے دیں جس کا نہ کوئی واضح اختتام نظر آئے اور نہ کوئی واضح مقصد۔ راس ایٹکنز کا تجزیہ پیش کر رہے تھے حسن عباس۔ ایران کی جنگ کے سائے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اور محاذ بھی زیر بحث آ گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کے بعد کیوبا پر دباؤ مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا حالیہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب کیوبا پہلے ہی شدید توانائی بحران سے گزر رہا ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے ایران کی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کیوبا ڈیل کے لیے بے چین ہے۔ میں پہلے جو معاملہ چل رہا ہے اس کو ختم۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کیوبا میں ایندھن کی شدید کمی کے باعث بجلی کا نظام بار بار متاثر ہو رہا ہے۔ اس بحران کے اثرات روزمرہ زندگی پر بھی پڑ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک بڑے پاور پلانٹ کی بندش کے بعد ملک کے کئی حصے اندھیرے میں ڈوب گئے اور لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہی ہے۔
पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासर है और एयरलाइंस को ईंधन की कमी के बायस परवाज़ें मुअत्तल करना पड़ी हैं। एक तरफ क्यूबा पहले ही शदीद तवानाई बहरान, ईंधन की कमी और ब्लैकआउट से निमटने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वाशिंगटन से आने वाले सख्त बयानात इस खदशे को बढ़ा रहे हैं कि सदर ट्रंप दबाव मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मैं हूं ज़फ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पिछले हफ्ते से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई बढ़ने के बाद कम से कम 56 अफगान आम शहरी हलाक हो चुके हैं और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर भी हो चुके हैं। आम लोगों की इमारतों और सहूलियात को नुकसान पहुँचा है और इमदादी कामों में रुकावट आ रही है। दुनिया भर से अब इस लड़ाई को ख़त्म करने की अपीलें की जा रही हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी की पेशकश की है। नेपाल के आम इंतखाबात में इब्तदाई गिनती से अंदाज़ा होता है कि गुलकार से सियासतदान बनने वाले बलिंदर शाह की पार्टी काठमांडू में तमाम हरीफों पर बरतरी हासिल किए हुए है। इत्तलात के मुताबिक दारुल हुकूमत के तमाम 10 हलकों में उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं। ये इंतखाबात पिछले साल होने वाले नौजवानों या जनरेशन Z के एहतजाज के बाद हो रहे हैं, जिनकी वजह से वज़ीर आज़म KP शर्मा की हुकूमत को मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। अभी तक सरकारी तौर पर हतमी नताइज का ऐलान नहीं किया गया है। और इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि वो 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि ये फैसला ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और इंटरनेट की लत जैसे खतरात की वजह से किया गया है। मवासलात के वजीर ने कहा है कि ज़्यादा खतरे वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अकाउंट्स इस महीने के आखिर में बंद कर दिए जाएंगे। श्रीलंका ने अपने साहिल के करीब एक ईरानी बहरी जहाज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये वाकया उसके एक दिन बाद पेश आया जब अमेरिका ने इन्हीं पानियों में एक ईरानी जंगी जहाज को डुबो दिया था, जिसमें कम से कम 87 अफराद हलाक हुए थे। जहाज ने बुध के रोज श्रीलंका की एक बंदरगाह पर रुकने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि इसके एक इंजन में खराबी आ गई थी। जहाज पर मौजूद 208 अफराद को महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। मशरिक़ वस्ता में लड़ाई के असरात सिर्फ उसी इलाके तक महदूद नहीं हैं, बल्कि दूर दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। एशियाई ममालिक खलीज से आने वाले तेल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, और ये तेल समुद्री रास्ते आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है, जो तकरीबन तमाम आमद-ओ-रफ़्त के लिए बंद हो चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले किसी भी ऑयल टैंकर को आग लगा दी जाएगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और वो इस सूरत हाल से निमटने के लिए कितने तैयार हैं। कोको आंग की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रफ़ाकत अली। एशिया दुनिया में तेल इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा खित्ता और एक बड़ा सनती मरकज़ है, इसलिए वहाँ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस खित्ते का तकरीबन 60% खाम ऑयल मशरिक़ वस्ता से आता है, जिसका बड़ा हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते भेजा जाता है। ईरान ने खबरदार किया है कि इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जा सकता है। हालिया दिनों में इस समुद्री रास्ते के करीब तेल बरदार जहाज़ों पर हमलों और नुकसानात की इतलात भी सामने आई हैं। एशिया इस मामले में बहुत कमज़ोर है। इसकी वजह यह है कि ये एक बड़ा सनती मरकज़ भी है, इसलिए उसे तेल और तवानाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ एशिया काफ़ी मजबूत भी है। बड़ी मईशतें पहले ही नए बाजार तलाश कर रही हैं और तेल के नए ज़राए ढूंढ रही हैं। वो ये भी सोच रही हैं कि महफूज तेल के ज़खायर को इस्तेमाल किया जाए। चीन और जापान जैसे बड़े सनती ममालिक के पास तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सकें। जापान की हुकूमत के मुताबिक उनके पास इतना तेल मौजूद है जो तकरीबन 9 महीने तक काफ़ी हो सकता है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक चीन के पास तकरीबन 900 मिलियन बैरल तेल का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो तकरीबन 78 दिन की दरामदात के बराबर है। इंडिया के ऑयल मिनिस्टर का कहना है कि मुल्क के पास तकरीबन 78 दिन के लिए तेल और ईंधन मौजूद है, लेकिन तरक्की पजीर मईशतें ज़्यादा खतरे में हैं। मेरा ख्याल है कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मलेशिया जैसे ममालिक को मुस्तकबिल में मुश्किलात हो सकती हैं। ये भी बड़े सनती मराकिज हैं। मिसाल के तौर पर मलेशिया बहुत ज्यादा माइक्रोचिप्स बनाता है, जिनके लिए बहुत ज्यादा तवानाई चाहिए होती है। शायद उन ममालिक ने तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह इतने बड़े तेल के ज़खायर नहीं बनाए, इसलिए उन्हें मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन फिलहाल सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। जंग शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव देखा जा रहा है।
کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ All the experts, all the industry analysts are saying that تمام ماہرین اور صنعت کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ یہ کشیدگی کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کیا ابنائے ہرمز کھلی رہتی ہے یا نہیں۔ یہ عمان اور ایران کے درمیان ایک تنگ سمندری راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ کھلا رہا تو تیل اور گیس کے جہاز علاقے کو سپلائی دیتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ جنگ 4 سے 5 ہفتے تک چل سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑی تو امریکی نیوی مشرق وسطی میں جہازوں کی حفاظت کرے گی۔ ایشیا کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود توانائی کی سپلائی کو کتنے مؤثر طریقے سے جاری رکھ سکتا ہے۔ کوکو آن کی رپورٹ آپ سن رہے تھے رفاقت علی سے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ روسی تیل پر عائد پابندیوں میں عارضی نرمی کرے گا اور بھارت کو 30 دن کی رعایت دے گا تاکہ وہ سمندر میں پھنسی ہوئی کھیپ خرید سکے۔ واشنگٹن کو امید ہے کہ اس اقدام سے عالمی رسد پر دباؤ کم ہوگا اور قیمتوں میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ آج کی بہت سی اہم خبریں آپ نے سنی۔ آپ ہماری ویب سائٹ bbc.urdu.com پر آئیں، یہاں آپ کو تازہ ترین خبروں کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ مشرق وسطی کی جنگ پر ہماری لمحہ بلمحہ کوریج جو ہے وہ جاری ہے۔ تازہ ترین رپورٹس اور تجزیوں کے لیے آپ ہمارے لائیو پیج کا رخ کریں، جہاں آپ کو مشرق وسطی کے اس بڑے اور تیزی سے بدلتے ہوئے تنازع پر تازہ اپڈیٹس، رپورٹس، تجزیوں کے خلاصے، UGC کانٹینٹ اور تصاویر بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب پیج کا بھی رخ کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو آج کا پروگرام اور دیگر پروگرام بھی ملیں گے۔ غضنفر حیدر کو اب اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی، پیر کو پھر ملاقات ہوگی تازہ خبروں کے ساتھ۔